بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. محترم مرد خواتین، ہم لوگ سورۃ التحریم شروع کرنے والے ہیں۔ سورۃ التحریم مدنی سورت ہے، تو سب سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان شروع کرتے ہیں ہم لوگ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک واللہ غفور رحیم۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو چیز اللہ نے تمہارے لیے حلال کی ہے، تم اپنی بیویوں کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اسے کیوں حرام کرتے ہو؟ یا ایھا النبی لم تحرم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کیوں حرام کرتے ہو ما احل اللہ لک، جس چیز کو اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے حلال کیا ہے۔ تبتغی مرضات ازواجک، تبتغی مرضات ازواجک یعنی وانت تبتغی مرضات ازواجک بہذا العمل، اس کام سے آپ اس حرام کرنے سے اپنے بیویوں کی خوشنودی رضامندی چاہتے ہو۔ جیسا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہوگا کہ اس آیت کا شان نزول یا سبب نزول کیا ہے، تو اس میں دو قصے بیان کیے جاتے ہیں۔ ایک تو جو مشہور قصہ ہے شہد کا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں میں سے ایک بیوی جو سب سے زیادہ ذکر ہے، جن کا نام ہوا حفصہ رضی اللہ عنہا، کہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا نے یہ کہا تھا کہ حفصہ اور عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا دونوں نے یہ مشورہ کیا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زینب بنت جحش رضی اللہ عنہا کے پاس جب جاتے تھے تو وہاں پر تھوڑا وقت زیادہ لگتا تھا، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر شہد پیا کرتے تھے۔ تو حفصہ رضی اللہ عنہا نے اور عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے دونوں مل کر پلان کیا کہ اب جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے تو ہم یہ کہیں گے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے منہ سے بدبو آ رہی ہے۔ تو اسی طریقے سے کیا انہوں نے، تو حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جب گئے تو انہوں نے بھی یہی کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے منہ سے بدبو آ رہی ہے، کیا آپ نے مغافیر کھایا؟ تو مغافیر کس کو کہتے ہیں؟ زیادہ تر ذکر اسی کا ہے۔ مغافیر گوند بھی کہا گیا ہے اس کو، یہ قسم کا پھول ہے جس میں بسانجبو ہوتی ہے، اس میں گوند نکلتا ہے، تو وہ مٹھاس اس میں ہوتی ہے لیکن بدبو ہوتی ہے۔ تو اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے کہا کہ کیا آپ نے مغافر کھایا؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہوئے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بدبو بالکل بھی پسند نہیں تھی، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کے لیے روح القدس فرشتے آتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ خوشبو کو پسند کیا کرتے تھے۔ تو پریشان ہوئے اور کہا کہ نہیں، میں شہد کھایا ہوں، شہد پیا ہوں۔ تو جب ایک سے دو نے کہا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اوپر اس کو حرام کر لیا، یعنی کہ یہ کہا کہ میں کبھی نہیں کھاؤں گا وہ۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کہنا صرف کہ میں کبھی نہیں کھاؤں گا، تو اس سے امت اپنے اوپر بھی حرام کر لے گی، اس کو اپنے اوپر بھی اس کو اس کا استعمال اپنے اوپر بھی غلط سمجھے گی، یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چونکہ پسند نہیں تھا اس لیے ہم بھی اس کو پسند نہیں کریں گے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لما تحرم کہا۔ ایک تو یہ ہے۔ دوسرا واقعہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ماریہ قبطیہ تھی، جس کو مصر کے بادشاہ نے یا مصر کے حاکم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تحفتاً یا ہدیتاً دیا تھا ان کو۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو لے کر حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں تھے۔ تو اس وقت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں تھی،
جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ تھے، اس کے بعد حفصہ رضی اللہ عنہا اچانک آ گئی، اور جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کو دیکھا تو بہت ہی غیرت میں پڑ گئیں، غیرت ان کی غیرت جاگ گئی، اور انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان کو لے کر ہم میرے گھر پہ میرے بستر پہ ہیں بجائے دوسری عورتوں کے، تو آپ مجھے کتنی اہمیت دیتے ہیں دوسروں کے مقابلے، مجھے آج پتہ چل گیا۔ تو اس لیے وہ بہت زیادہ ناراض ہوئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو خوش کرنے کے لیے کہا کہ آئندہ میں ان کو میں چھوڑ دوں گا، میرے لیے حرام کر لوں گا اپنے اوپر۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ کیسے حرام کرو گے، آپ اپنی لونڈی کو کیسے حرام کر لو گے اپنے اوپر جبکہ وہ آپ کے لیے حلال ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ یہ بات کسی کو مت بتاؤ، شہد کی بھی ہو یا یہ بھی ہو۔ تو حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ بات آپ کسی کو مت بتاؤ۔ یہ دو واقعات زیادہ تر لوگ ذکر کیے ہیں، زیادہ تر مفسرین ان دو واقعات کو ذکر کیے ہیں۔ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ، ما أحل اللہ سے مراد یہ دو چیزیں، یا تو شہد یا تو بیوی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لونڈیا بیوی، جو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے خلاف یہ کیا تھا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اللہ تعالیٰ نے عتاب نازل کیا، یعنی سرزنش کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، آپ کیسے حرام کر لیں گے اس چیز کو جو اللہ تعالیٰ نے آپ پر حلال کیا ہے۔ تبتغی مرضات ازواجک، اپنے بیویوں کی خوشنودی چاہتے ہوئے۔ اللہ غفور رحیم، اللہ تعالیٰ مہربان ہے، بخشنے والا ہے، مہربان ہے۔ تو اس آیت سے مفسرین کہتے ہیں کہ واللہ غفور رحیم سے کہ اللہ تعالیٰ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس لغزش پر اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معاف بھی کر دیا۔ اس سے یہ وضاحت ملتی ہے واللہ غفور رحیم سے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ بہت زیادہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چونکہ اس وقت جو پریشانی ہوئی، اس کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تلافی کے لیے ایسے کیا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے فوراً تنبیہ کر دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ قد فرض اللہ لکم تحلۃ ایمانکم واللہ مولاکم وہو العلیم الحکیم، اللہ نے تمہاری قسموں سے نکلنے کا طریقہ مقرر کر دیا ہے۔ تحلۃ ایمانکم کے معنی ہے قسموں کو کھولنا، تحلۃ ایمانکم قسموں کو حلال کرنا یا قسموں کو کھولنا، اور تمہارا کارساز، اور اللہ تمہارا کارساز ہے۔ واللہ مولاکم، اللہ تعالیٰ تمہارا کارساز ہے، مولا ہے، اور وہی ہے جس کا علم بھی کامل ہے۔ وہو العلیم الحکیم، اور وہ جاننے والا ہے، حکمت والا ہے۔ تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت دی گئی کہ آپ نے جو قسم کھا لی ہے اس کو آپ فوراً توڑ دیں یا کفارہ ادا کر دیں، توڑ دیں اور کفارہ ادا کر دیں۔ تو کفارۃ الیمین تو جیسے آپ لوگ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الانعام میں اس کی تفصیل بیان کی، اطعام 10 مساکین او کسوتہم او تحریر رقبہ، یعنی ایک گردن آزاد کرنا، یعنی ایک غلام کو آزاد کرنا، یا 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا، یا ان کو کپڑا دینا۔ تو بعض نے اس کا ذکر یہ کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک غلام کو آزاد کیا، یا 3 دن کے روزے رکھنا۔ اس کا جو کفارۃ الیمین ہے اطعام 10 مساکین، 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا، یا ان کو کپڑا دینا، یا غلام آزاد کرنا۔ یہ سب جو کر نہیں سکتا اس کے لیے کہیں فمن لم یجد فصیام 3 ایام، 3 دن کے لگاتار روزے رکھنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو کہا گیا کہ لوگ مفسرین لکھتے ہیں کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک غلام کو آزاد کیا۔ اس سے ایک بات یہ بھی مفسرین نے لکھا ہے کہ جو اگر کفارہ ادا کرنا، جس نے اگر کوئی چیز اپنے اوپر حرام کر لیا جو کہ جائز ہے، تو وہ حرام نہیں ہوگی اس پر، بلکہ وہ اپنے قسم کے مقابلے میں کفارہ ادا کریں گے۔ اگر کسی نے اپنے کوئی بھی چیز کو اگر حرام کر لیا اپنے اوپر، تو وہ چیز ان کے اوپر حرام تو نہیں ہوگی۔ اللہ عالم الصواب۔
وَإِذَا سَرَّ النَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا فَلَمَّا نَبَّأَتْ بِهِ وَأَظْهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَرَّفَ بَعْضَهُ وَأَعْرَضَ عَنْ بَعْضٍ فَلَمَّا نَبَّأَهَا بِهِ قَالَتْ مَنْ أَنْبَأَكَ هَذَا قَالَ نَبَّأَنِي الْعَلِيمُ الْخَبِيرُ۔ اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کسی بیوی سے راز کے طور پر ایک بات کہی تھی، وَإِذَا سَرَّ النَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا، ایک بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے راز کے طور پر کہی تھی، پھر جب اس بیوی نے وہ بات کسی اور کو بتلا دی اور اللہ نے یہ بات نبی پر ظاہر کر دی تو اس نے اس کا کچھ حصہ بتلا دیا اور کچھ حصے کو ٹال دیا۔ پھر جب انہوں نے اس بیوی کو بات بتلائی تو وہ کہنے لگیں کہ آپ کو یہ بات کس نے بتائی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مجھے اس نے بتایا جو بڑا علم والا اور خبر رکھنے والا ہے۔ تو اس آیت کو دیکھیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے راز کی بات کہی، تو راز کی بات کیا ہے؟ تو جیسا کہ ابھی ہم لوگوں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے یہ کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باتیں کہی ایک کہ میں آئندہ شہد نہیں کھاؤں گا، یا میں آئندہ ان سے نہیں ملوں گا، یعنی اس عورت سے، یعنی ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالی عنہ سے نہیں ملوں گا۔ یہ دو باتیں ہوئی۔ اس کے علاوہ جو علماء نے، مفسرین نے کہا وہ یہ ہے کہ اللہ عالم یہ کہاں تک صحیح ہے، لیکن لکھا ہے مفسرین نے تو ہم اس کو علم کے طور پر حاصل کرتے ہیں، تحقیق بھی ہم کر سکتے ہیں اس کی، اور علم کے لیے میں بتلا رہا ہوں ورنہ زیادہ مشہور نہیں ہے باتیں ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا ان سے کہ میرے بعد خلیفہ ابو بکر ہوں گے رضی اللہ عنہ، ابو بکر رضی اللہ عنہ میرے خلیفہ ہوں گے۔ اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ کچھ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا حفصہ رضی اللہ عنہ سے کہ ابو بکر اور عمر کے بارے میں کچھ بات کہی، ابو بکر پہلے خلیفہ ہوں گے، بعد میں عمر ہوں گے، اللہ عالم یہ کہا، اور یہ بھی کہا کہ تم کسی کو مت بتاؤ، لیکن انہوں نے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتا دیا، انہوں نے حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتا دیا، اس لیے کہ کہا جاتا ہے کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت زیادہ ملتی تھی آپس میں اور بہت زیادہ اپنی باتیں شیئر کرتی تھیں، اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب ملی تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں انہوں نے کہا، اور ابو بکر اور عمر دونوں کے بارے میں انہوں نے یہ باتیں کہی۔ اللہ عالم الصواب، یہ بات ہے کہ جس چیز کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے راز کے طور پر کہا یہ چیزیں تھیں۔ اس کے بعد راز کے طور پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حفصہ رضی اللہ عنہ سے یہ کہا، پھر جب اس بیوی نے وہ بات کسی اور کو بتلا دی، کس کو؟ عائشہ رضی اللہ عنہ کو انہوں نے بتلا دی، اور اللہ تعالیٰ نے نبی پر یہ بات ظاہر کر دی، وَأَظْهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اے علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے یہ بات ظاہر کر دی۔ عَرَّفَ بَعْضَهُ وَأَعْرَضَ عَنْ بَعْضٍ، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حفصہ رضی اللہ عنہا سے کچھ بات بتائی اور کچھ بات نہیں بتائی کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ پر ظاہر کر دی ہے جو تم نے عائشہ رضی اللہ عنہا سے جو بات کی تھی۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بات بتلائی تو مکمل نہیں، بلکہ کچھ باتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نہیں بتائی کہ کیا کیا ان دونوں کے درمیان بات ہوئی۔ فلما نبأها به، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ باتیں حفصہ رضی اللہ عنہا کو بتائی کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے خبر دیا ہے، تو انہوں نے پوچھا کہ پہلے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کہا کہ کس نے خبر دیا، کیسے خبر ہوئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس لیے انہوں نے پوچھا کہ من انبأک ھذا، کس نے آپ کو خبر دی؟ حالانکہ یہ باتیں تو ہمارے درمیان تھی، میرے اور عائشہ رضی اللہ عنہا کے، لیکن آپ کو کیسے پتا چلا؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا قال نبأنی العلیم الخبیر، جاننے والا، بہت زیادہ جاننے والا اور خبر رکھنے والے نے مجھے یہ باتیں بتائی۔
इन ततूबा इलल्लाहि फ़क़द सक़त क़ुलूबुकुमा व इन तज़ाहरा अलैहि फ़इन्नल्लाह व मौलाहु व जिब्रील व सालिहुल मुमिनीन वल मलाइकतु बअद ज़ालिका ज़हीर। ऐ नबी की बीवियां, इन ततूबा, ऐ नबी की बीवियों, अगर तुम अल्लाह के हुज़ूर तौबा कर लो तो मुनासिब होगा, क्योंकि तुम दोनों के दिल माइल हो गए थे। यानी मुनासिब होगा ये लफ्ज़ी तर्जुमा नहीं है। इन ततूबा इलल्लाह, अगर तुम दोनों तौबा कर लो, कौन? आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा, हफ्सा रज़ियल्लाहु अन्हा, तौबा कर लो क्योंकि तुम्हारे दिल टेढ़े हो गए थे। फ़क़त सग़त क़ुलूबुकुमा, सग़त का माना है मालत, इनहरफत, अदलत, और असीमत भी किया गया है इसका तर्जुमा। असीमत यानी गुनहगार हो गए थे, तुम्हारे दिल गुनहगार हो गया अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुकाबले में, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हक में तुम लोगों ने ऐसी गुस्ताखी की, इसलिए कि तुम्हारे दिल माइल हो गए थे, यानी टेढ़े हो गए थे, या तुम्हारे दिल फिर गए थे, अदलत फिर गए थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकाम और मर्तबा तुम्हारे दिलों में हाजिर नहीं था, इसलिए तुमने ऐसा काम किया। इन ततूबा इलल्लाहि फ़क़द सग़त क़ुलूबुकुमा व इन तज़ाहरा अलैहि, या अगर, व इन तज़ाहरा अलैहि, और अगर तुम एक दूसरे की मदद करोगे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बरखिलाफ, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बरखिलाफ एक दूसरे की मदद करोगे, फ़इन्नल्लाह हुवा मौला, अल्लाह ताला अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मददगार होगा। वो जिब्रील, और जिब्रील अलैहिस्सलाम भी उनके मददगार होंगे। वो सालिहुल मुमिनीन, और नेक मोमिन अहले ईमान, सालिह अहले ईमान भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मददगार होंगे। वल मलाइकतु बअद ज़ालिका ज़हीर, और इतना ही नहीं बल्कि मलाइका भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मददगार होंगे। तो जिसके मुईन और मददगार इतने हो गए कि अल्लाह ताला रब्बुल इज़्ज़त और सालिहुल मुमिनीन और मलाइका, ये सब जिसकी मदद करेंगे, तो भला उसके खिलाफ जो उठ खड़ा होगा तो उसका क्या हाल होगा, या उसकी क्या कैफियत होगी। तो इसीलिए कहा जा रहा है कि तुम एक दूसरे की मदद मत करो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ में, बल्कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कहा मानो और अल्लाह ताला से रुजू हो जाओ। इन ततूबा इलल्लाह, अल्लाह ताला से तुम तौबा कर लो। इन दोनों से खिताब था अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दो पाक बीवियां जो थी, हफ्सा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा और आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा। तो उसके बाद उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को जब ये बात पता चली कि इस तरीके से हो रहा है, तो कहा जाता है, यानी कि मुफस्सिरीन ने हदीस में जिक्र किया है कि उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु एक के बाद दीगर तमाम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अज़वाज मुतहहरात से उन्होंने बात की और ये समझाया कि देखो, अगर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तुम रुजू ना हुई और अल्लाह ताला से माफ़ी ना मांगी, तो वो दूसरी शादियां भी करने पर, दूसरों से निकाह करने पर कादिर हैं, और अल्लाह ताला उनकी मदद इसके मुकाबले में करेगा। ये उन्होंने इनको समझाया था, तो उसी पर ये आयतें भी नाजिल हुई। असा रब्बुहु इन तल्लक़कुन्न अन युब्दिलहु अज़वाजन खैरम मिनकुन्न मुस्लिमातिन मुमिनातिन क़ानितातिन ताइबातिन आबिदातिन साइहातिन सय्यिबातिन व अबकारा, कि करीब है अगर वो तुम्हें तलाक दे दें तो उनके परवरदिगार को इस बात पर देर नहीं लगेगी, यानी करीब है कि वो उनको बदले में ऐसी बीवियां अता फरमा दे जो तुमसे बेहतर हों। खैरम मिनकुन्न, तुमसे बेहतर हों। कैसी होंगी वो? मुसलमान, ईमान वाली, इताअत शिआर, तौबा करने वाली, इबादत गुजार और रोजेदार हों, चाहे पहले उनके शौहर रहे हों या कुंवारी हों। सय्यिबातिन व अबकारा, कैसे होंगे? वो सय्यिबात भी हो सकते हैं या बाकिरात भी हो सकते हैं। अगर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप लोगों को, तुम अज़वाज मुतहहरात तमाम को अगर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तलाक दे दें, तो अल्लाह ताला इस बात पर कादिर है और करीब है कि अल्लाह ताला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऐसी औरतें अता करें और ऐसी बीवियां अता करें जो तुमसे बेहतर होंगी। कैसे होंगी वो? मुसलमान होंगी, मोमिनात होंगी, मुस्लिमातिन मुमिनातिन क़ानितात, मुस्लिमात खादिआत लिल्लाहि बित्ताअति, खादिआतुन लिल्लाहि बित्ताअति, यानी अल्लाह ताला
کے سامنے سر تسلیم خم کرنے والیاں، مؤمنات مخلصات مصدقات بتوحید اللہ، مؤمنات ہوں گی کیسے؟ مخلصات خالص ایمان والیاں ہوں گی، مصدقات بتوحید اللہ اللہ تعالیٰ کے توحید کی تصدیق کرنے والیاں ہوں گی، قانتات مطیعات طائعات۔ قانتات کے معنی کیا ہے؟ القنوت کس کو کہتے ہیں؟ دوام الطاعت واستمرارها، دوام الطاعت واستمرارها، ہمیشہ اطاعت کرنے والی، ہمیشہ اطاعت کرنے والیاں، مطیعات ہوں گی، طائعات ہوں گے۔ اس کے بعد سائحات، سائحات کے معنی کیا ہے؟ دو معنی اس کے بتائے گئے ہیں۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ صائمات یعنی روزہ رکھنے والیاں، اور دوسرا معنی اس کا یہ بھی بتایا گیا ہے کہ مہاجرات، ہجرت کرنے والی، یا سب سے زیادہ اس کے معنی بتائے گئے ہیں وہ یہی ہے کہ وہ صائمات ہوں گی، روزہ رکھنے والیاں ہوں گی۔ صائحات ثیبات و ابکارا، کہ وہ طیبات ہوں گی یا باقرات ہوں گی، جن کی شادیاں پہلے سے ہوئی ہوں گی، یا طیب کی جمع طیبات ہے، صائبات ہے۔ وہی المرأة التي قد تزوجت ثم ثابت إلى بيت أبويها فعادت كما كانت غير ذات زوج، یعنی وہ عورت جو کہ شادی ہو گئی جس کی، لیکن پھر واپس اپنے گھر آ گئی، اپنے والدین کے گھر آ گئی، تو اسی طرح ہو گئی جس طریقے سے ان کے غیر شادی شدہ جیسی ویسی واپس آ گئی۔ ایسی چیز کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے دھمکایا جو کہ عام طور پر کوئی عورت اس کو برداشت نہیں کرتی ہے، بہت ہی زیادہ حساس معاملہ ہے ایک عورت کے لیے۔ تو عورت چونکہ اللہ تعالیٰ رب العالمین ہے، خالق ہے، انسان کی فطرت کو اور انسان کی نفسیات کو بھلا اللہ تعالیٰ سے زیادہ کون پہچاننے والا، یا کون پہچان سکتا ہے، یا کون جاننے والا ہے؟ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس حساس مسئلے کے ذریعے یا اس حساس چیز کے ذریعے جگایا اور ان کو احساس دلایا کہ اللہ تعالیٰ اس پر قادر ہے۔ تو مفسرین میں سے لکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ازواج مطہرات کے بارے میں کہا اگر تم کو طلاق دے دیں، تو واقعی اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم طلاق دے دیے ہوتے تو اللہ تعالیٰ ایسی ہی ان سے بہتر عورتوں کو، یعنی ان صفات والے عورتوں کو اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے شادی کروا دیتا، لیکن چونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طلاق نہیں دیا، چھوڑا نہیں، تو یہ جو ازواج مطہرات تھیں تو ان صفات کی متصف پہلے بھی تھیں، اور بعد میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات ان صفات کی پوری طریقے سے متصف ہو گئیں، یعنی ان تمام چیزوں کا اللہ تعالیٰ نے جو ذکر کیا اس کی اہل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عورتیں ہیں۔ تو اسی لیے ازواج مطہرات کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، چونکہ آخری نبی تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اللہ تعالیٰ نے ہر چیز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ممتاز بنایا، تو اس چیز میں بھی اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ممتاز بنایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنے کامل صفات والی عورتیں نصیب ہوئیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں ہوئی ان کامل صفات والی عورتیں جو بھی اللہ تعالیٰ نے اس میں ذکر کیے ہیں، مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات طیبات وابکار، یہ تمام صفات والی تھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں رضی اللہ عنہن جمیعا۔ انسان ہونے کے ناطے اس طریقے کی چیزیں گزر جاتی ہیں، ہو جاتی ہیں، لیکن اس کی وجہ سے ہم ان پر طعن و تشنیع نہیں کر سکتے، اور نہ ہی ہم کو اس کا حق ہے، کیونکہ یہ چیزیں ہو گئی، انسان ہونے کے ناطے ان میں یہ چیزیں تھیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کا تذکرہ کیا، ان کا تزکیہ کیا، اور سورۃ نور میں بھی اس کا ذکر ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، سورۃ الاحزاب میں بھی اللہ تعالیٰ نے پوری طریقے سے ان چیزوں کا ذکر کیا، یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، کہ تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو، تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو اے ازواج مطہرات۔ تو اس میں بھی بہت ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ان کے تعلق سے کہ آپ لوگوں کو کیسے ہونے چاہیے، کیا ہے۔ تو اسی طریقے سے ازواج مطہرات نے بھی پورے طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت حاصل کرنے کے لیے، کیونکہ بعض ازواج تو ایسے تھے صرف نسب اور شرف حاصل کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کرنا چاہتے تھے، اور کیے بھی، جیسا کہ سودا بنت زمعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زواج میں آنے کے بعد آپ اپنی باری پوری عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انہوں نے دے دیا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صرف نسبت جوڑنے کے لیے
भी लोग हैं ना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शादियां करती थी औरतें। तो इस तरीके से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो अज़वाज मुतहहरात के बारे में जिक्र हुआ यहाँ पर इसकी शान नुज़ूल, जैसे कि मैंने कहा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वो 2 वाक़यात में से कोई भी हो सकता है, क्योंकि शहद वाला वाक़या या मारिया क़िब्तिया रज़ियल्लाहु तआला अन्हा वाला वाक़या दोनों को भी लिया है बाज़ लोगों ने, और बाद में ये कहा कि हो सकता है दोनों चीज़ें बैक वक्त गुजरी हों, एक ही चंद अय्याम में या उन्हीं दिनों में गुजरी हों, दो चीज़ें भी। इस तरीके से भी बाज़ लोगों ने जिक्र किया है इसके ताल्लुक से। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम तमाम को कुरान समझ कर पढ़ने की तौफीक अता फरमाए, कुरान का फ़हम अल्लाह ताला हमको अता करे। हम जो कुछ पढ़ रहे हैं अल्लाह ताला इसमें हमको बरकत दे, जो चूक हो जाए, भूल हो जाए, अल्लाह ताला उसको माफ़ करे, और जो कुछ सही हो अल्लाह ताला उस पर हमको जमे रहने की तौफीक अता फरमाए, उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। हाज़ा मा इंदी वल्लाहु अअलम बिस्सवाब व जज़ाकुमुल्लाहु खैरा। अब उसके बाद हम लोग मानिल कलिमात पढ़ते हैं। तुहर्रिमु, तमनअु, तब्तगी, तत्लुबु। ये तो जो मालूम है उसमें हम गुजर सकते हैं, क्योंकि इब्तिगा मर्दातिल्लाह का मतलब हम लोग पढ़ चुके हैं। तहिल्लत ऐमानिकुम तहलीलुहा बिलकफ़ारति अव बिलिस्तिस्नाइ फ़ीहा। कफ़ारे के ज़रिए उसको हलाल करना या उस कसम को खोलना, उस कसम को तोड़ना, अव बिलिस्तिस्नाइ फ़ीहा, या उसमें कुछ इस्तिस्ना करके। तहिल्लत ऐमानिकुम जिस तरह से कहा गया, मा अहल्लल्लाहु अल-असलु औ मिल्कुल यमीन, जैसा कि मैंने जिक्र किया कि या तो शहद होगा या लौंडी का मामला या मारिया क़िब्तिया रज़ियल्लाहु अन्हा का जो वाक़या है। इसमें चूंकि मैं वजाहत कर दूं कि बहुत सारा इख्तिलाफ है, इसमें बहुत सारी बातें बताई गई हैं, लेकिन आसानी के लिए मैंने इतनी ही चीज़ें बताई है। आप लोग अगर पढ़ सकते हैं तो तफसीर क़ुर्तुबी पढ़ें, उसमें बहुत तफसील से लिखा गया है कि क्या क्या चीज़ें इसमें हो सकती थी। 6 चीज़ों पर उसमें बहस की गई है, उसमें भी कई शिक्के हैं, कई सफ़ात पर मुश्तमिल है। तो वक्त की भी क़िल्लत है, और हो सकता है उसमें कुछ हमसे कुछ चीज़ अगर छूट गई तो फिर मुश्किल भी हो जाएगी। इसलिए मैं कहता हूँ कि अगर आप पढ़ सकते हैं तो तफसीर क़ुर्तुबी पढ़ लें, तो तफसीलन उसमें ज़िक्र है, लेकिन उसमें थोड़ा एहतियात करें कि बस अहादीस ज़ईफ़ भी हैं तो उसकी तहक़ीक़ के साथ पढ़ें। यानी मा अहल्लल्लाहु लक में बिल्कुल यमीन से मुराद ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक औरत आई थी जिन्होंने खुद को पेश किया था कि मैं आपको आपसे शादी करना चाहती हूँ। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे इस्तिग़ना का या उनसे कहा कि मुझे ज़रूरत नहीं है। तो वो भी बाद लोग ज़िक्र किया इसके अंदर। क़द फ़रज़ल्लाहु लकुम शरअल्लाहु लकुम, मैंने अल्लाह ताला ने तुम्हारे शरीयत बनाई है, अल्लाह ताला ने तुम्हारे लिए ये फ़र्ज़ किया है। अल्लाहु मौलाकुम नासिरुकुम व मुतवल्ली उमूरकुम या उमूरिकुम इला बअद अज़वाजिही हिया हफ़्सा अला मशहूर। बअद अज़वाजिही से मुराद हफ़्सा रज़ियल्लाहु अन्हा है। ये तमाम मुफ़स्सिरीन यही कहते हैं। अच्छा, मानी कलिमात ख़त्म हो गए। मा इस्तफ़ाद मिनल आयात, बयानु फ़ाइदुल बयान हयात रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अज़्ज़ौजिय्या अल-मबनिय्या अला तौजीहात ar-रब्बानिय्या। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इज़्दिवाजी ज़िंदगी के हालात जो कि अल्लाह ताला की तौजीहात पर मबनी हैं, यानी ऐसे वाक़यात अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इसमें बताए गए हैं जो कि अल्लाह ताला की तौजीहात यानी इरशादात, अल्लाह ताला की रहनुमाई के मुताबिक अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुछ इज़्दिवाजी ज़िंदगी के हालात भी इसके अंदर ज़िक्र हैं। इज़ा हलफ़ अल-मुस्लिमु अला अम्रिन फवजद गैरहु खैरन फल्यअति अल्लज़ी हुवा खैरुन वल युकफ़िर अन यमीनिही। जब मुसलमान किसी चीज़ पर कसम खा ले, फवजद गैरहु खैरन, किसी और चीज़ को उससे बेहतर पाए, जिस चीज़ की कसम खाई है बाद में पता चला कि ये चीज़ नहीं, ये चीज़ अच्छी थी, फल्यअति अल्लज़ी हुवा खैर, जिसको वो खैर समझ रहा है वो करे, और अपने उस कसम पर कफ़ारा अदा करे। इज़ा हलफ़ अल-मुस्लिमु अला अम्रिन, किसी मामले पर मुसलमान कसम खा ले और दूसरा कोई मामला, दूसरी कोई चीज़ उससे बेहतर पाए, तो उस चीज़ को करे, उस अम्र को करे जो बेहतर समझता है, और जिस अम्र पर उसने कसम खाई है उसके बदले में कफ़ारा अदा करे।
لا مانع من الإباحة بالسر إلى من تركن إليه من زوجة وصديق. راز کسی کے سامنے بیان کر سکتے ہیں، راز بیان کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. کس کے پاس بیان کرنے میں حرج نہیں ہے؟ جس کے اوپر اطمینان ہے، بیوی یا دوست، ان کے پاس راز کا افشا ہو سکتا ہے، یا راز کی بات اس کے پاس کر سکتے ہیں. راز کا افشا نہیں بلکہ راز کی بات اس سے کر سکتے ہیں جس کے اوپر ہم کو بھروسہ ہے. بیوی کے اوپر اگر بھروسہ تو بیوی کے اوپر، یا کسی دوست کے اوپر بھروسہ ہے دوست سے ہم راز شیئر کر سکتے ہیں، راز کی بات. استکتم حدیثا فیجب علیہ ان یکتمہ، یعنی استکتام یا کتم کس کو کہتے ہیں؟ چھپانے کو. جس سے کوئی بات چھپانے کے لیے کوئی بات کہی جائے تو اس پر ضروری ہے کہ وہ چھپائے. یعنی چونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایک ازواج مطہرات میں سے ایک بیوی کو کہا تھا کہ آپ کسی سے ذکر نہ کریں، تو انہوں نے کیا کیا تھا؟ دوسروں سے کہہ دیا تھا. منستکتم حدیثا، یعنی اس سے یہ طلب کیا جائے. استکتم کا مطلب ہے طلب الکتمان منہ، کہ بات کو چھپانے کی درخواست کی جائے، یا راز ان سے کہا جائے اور اس راز کو چھپانے کے لیے کہا جائے ان سے، تو فیجب علیہ یکتمہ، ان پر ضروری ہے کہ وہ راز چھپائے کیونکہ امانت میں سے ہے. من الافضل تلطف الزوج مع زوجته حین المعاتبہ، کہ افضل یہی ہے کہ شوہر بیوی کے ساتھ لطف کا، نرمی کا معاملہ کرے، معاتبت میں بھی، سختی میں بھی، ڈانٹ ڈپٹ میں بھی. موالات اللہ لنبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موالات، یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی موالات کا اللہ تعالیٰ کا مولا ہونا، سرپرست ہونا، یا اللہ تعالیٰ کا دوست ہونا اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. الصفات الفاضلۃ للمرأۃ المسلمہ، یعنی ہم لوگ جو آخری آیت جو پڑھے ہیں، ان المسلمین مسلمات مؤمنات، تو صفات الفاضلۃ، الصفات الفاضلہ، فاضل صفات یعنی افضل صفات مسلمان عورت کے لیے. یعنی ایک مسلمان عورت کو چاہیے کہ ان صفات سے متصف ہونے کی کوشش کرے، بلکہ مسلمان عورت کے لیے نہیں بلکہ مرد کے لیے بھی، جیسا کہ دوسرے سورۃ الاحزاب میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا تفصیل کے ساتھ، ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والقانتین والقانتات، یہ تمام جو صفات ہیں، 10 صفات وہاں پر ذکر کیے گئے ہیں کہ ایک مسلمان مرد کو اور عورت کو ان صفات سے متصف ہونی چاہیے. اسلام کے ساتھ ایمان کے ساتھ قنوت، اور انسان کو صائم بھی ہونا چاہیے، قائم بھی ہونا چاہیے. یہ تمام چیزیں ایک مسلمان مرد یا عورت دونوں کو متصف ہونا ہے. تو اس ازدواجی زندگی میں بھی یہ چیزیں ضروری ہے. صرف ایسا ہی نہیں کہ انسان باہر ہی اچھا رہے اور گھر میں اس کے خلاف رہے، ایسا تو نہیں چلے گا. تو اسی لیے ازدواجی زندگی میں ان چیزوں کی بھی ضرورت ہے، بلکہ جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلی. یہ تمام چیزیں ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو ان صفات سے جو کہ اللہ تعالیٰ نے ذکر کیے ہیں، ہم کو متصف ہونے کی توفیق عطا فرمائیں. جزاکم اللہ خیرا. جی کوئی بات ہے؟ یہ چیزیں ہیں. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو قرآن فہمی عطا کرے، اللہ تعالیٰ ہم کو قرآن سے لگاؤ پیدا کرے، جو کچھ ہم پڑھ رہے ہیں اس کا فائدہ ہم کو عطا کرے اللہ تعالیٰ. جزاکم اللہ خیرا.